بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران امریکہ جنگ بندی کوششیں تیز۔ عاصم منیر تہران کا دورہ کریں گے۔ محسن نقوی کی عباس ارقچی سے بات چیت۔ جنگ بندی فریم ورک پر امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی ترجمان کا بیان، تیل کی قیمتیں $106 ہو گئیں۔ سیکیورٹی کونسل ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں پر خاموشی توڑے۔ عالمی ادارہ ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام، یونائیٹڈ نیشنز میں سفیر کا الزام۔ خطے کی حقیقتیں بدلنے کے لیے ایران کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ خلیج تہران کی غنڈہ گردی کا شکار، UAE کے صدارتی ایڈوائزر کا بیان۔ ایران نے جنگ بندی مدت کے دوران ڈرون پیدا کرنے کی صلاحیتیں بڑھائیں، امریکی عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا رپورٹ میں دعویٰ۔ امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کی بدسلوکی، اتمار بن گویر نے ویڈیو جاری کیا، امریکہ اور یورپی ملکوں نے کی مذمت۔ کیوبا کے سابق صدر راؤل کیسٹرو پر امریکہ نے ہوائی جہازوں کو مار گرانے اور امریکی شہریوں کے قتل کی سازش کا الزام لگایا۔ ایبولا کی دہشت، دہلی میں انڈیا افریقن یونین سمٹ کو ملتوی کر دیا گیا، نئی تاریخوں کا بعد میں اعلان ہوگا۔ پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ حمزہ برہان کو POK میں نامعلوم بندوق برداروں نے گولی مار دی۔ سوشل میڈیا پر کاکروچ جنتا پارٹی کی دھوم، چند دنوں میں BJP سے زیادہ فالوورز پیدا ہو گئے، جنزیوں میں جوش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں تہران کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ اب سے کچھ دیر بعد شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے چہارشنبے کو پاکستانی وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے ایک ہفتے میں دوسری بار تہران کا دورہ کیا تھا اور صدر مسعود پزشکیان اور دوسرے ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتیں کی تھیں۔ معلوم ہوا کہ ان میٹنگز کے دوران خطے کی تازہ صورتحال، خاص طور پر ایران امریکہ بات چیت کے بارے میں غور کیا گیا۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے کنفرم کیا کہ عاصم منیر تہران پہنچنے والے ہیں۔ ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ میڈیا کی خبروں میں کہا گیا کہ محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارقچی سے بھی بات چیت کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تہران جنگ بندی کے ایک فریم ورک پر واشنگٹن کے تازہ جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی میڈیا نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ عباس ارقچی نیو یارک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ انہیں میڈیا میں پھیلائی جانے والی ان خبروں پر حیرت ہے۔
ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 26 جہازوں کو اجازت دی گئی۔ ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں اور ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار ہے۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام جہاز ایران نیوی کے ساتھ رابطے اور اجازت کے بعد ہی سفر کر رہے ہیں۔ ایران جنگ کے بارے میں غیر یقینی کے درمیان تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت تقریباً $106 ہو گئی۔ ایک دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی تھی کہ اگر عنقریب ایران ڈیل نہیں ہوتی ہے تو اس پر یعنی ایران پر حملہ پھر سے شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے اور جنگ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے کیونکہ بات چیت نازک اور اہم اور فیصلہ کن مرحلے میں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکی دھمکیوں پر اپنی خاموشی توڑے۔ عامر سعید ایروانی نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ سیکیورٹی کونسل ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے جنگی جرائم پر اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا۔ انہوں نے سویلینز کی حفاظت کے بارے میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے جارحیت طاقتوں پر غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ جان بوجھ کر سویلینز اور سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے میناب کے ایک اسکول پر حملے کا حوالہ دیا جہاں تقریباً 170 اسکولی بچیاں اور ٹیچرز جاں بحق ہوئے تھے۔ اس دوران ایروانی نے امریکہ اور اسرائیل اور ان کے مددگاروں سے کہا کہ وہ ایرانی قوم کے خلاف قابل نفرت جرائم کے لیے ذمہ دار ہیں۔ UAE کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا کہ ایران کی دھمکیوں کی وجہ سے خلیج کا اعتماد ہل گیا ہے اور خطے کی حقیقتوں کو بدلنے کی ایران کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ قرقاش نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ خلیج کا خطہ کئی دہوں سے ایران کی دھمکیوں اور غنڈہ گردی سے متاثر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی جارحیت کے ذریعے نئی فوجی حقیقتوں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے UAE کی سمندری خود مختاری کو نشانہ بنانے کی کوششیں غیر حقیقت پسند ہے اور یہ محض خوش فہمی ثابت ہوگی۔ UAE کے میڈیا میں کہا گیا کہ ایران تیزی سے جنگ بندی کی مدت کے دوران ڈرون پیدا کرنے کی صلاحیتیں مضبوط کر رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اندازوں سے کہیں زیادہ تیزی سے ملٹری انڈسٹریل بیس تعمیر کر رہا ہے اور ڈرونز کی تیاری پھر سے شروع کر دی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ایرانیوں نے ریکنسٹرکشن کی تمام ٹائم لائنز کو پار کر دیا ہے۔ خطے کے ملکوں کے لیے ایران کے ڈرونز خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ ایک دن پہلے امریکی کانگریس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے دوران اپنے 40 سے زیادہ ڈرونز اور جیٹس کو کھویا ہے۔ پچھلے ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے CBS نیوز سے کہا تھا کہ چائنا میزائلز کی تیاری میں ایران کی مدد کر رہا ہے، لیکن چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے اس الزام کو غلط بتایا۔ اسرائیل کے کٹر وزیر اتمار بن گویر نے امدادی قافلے سمود کے کارکنوں کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے گالی گلوچ کرنے اور تشدد کرنے کا ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ایک تنازعہ پیدا کر دیا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے اس قافلے میں شامل کشتیوں پر حلہ بول دیا تھا اور کئی کارکنوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد بعض کارکنوں کو ہاسپٹل میں بھی شریک کرنا پڑا تھا جنہیں بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے سیکیورٹی عہدیداروں کی مار پیٹ میں کئی جہدکاروں کی پھسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اتمار بن گویر نے جو ویڈیو پوسٹ کیا ہے اس پر کئی ملکوں نے ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ کئی سوشل میڈیا یوزرز نے بھی تنقید کی ہے۔ جن ملکوں نے اس ویڈیو پر تنقید کی ان میں برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، نیدرلینڈز، اسپین، آئرلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ شامل ہے۔ خود امریکہ کے سفیر نے بن گویر کے رویے کو قابل مذمت قرار دیا اور کہا کہ وزیر نے اس قوم کے وقار سے دغا بازی کی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ درجنوں عورتوں اور مردوں کو گھٹنوں کے بل یعنی جھکنے پر مجبور کیا گیا، کئی کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ بن گویر نے اس ویڈیو کے ساتھ ویلکم ٹو اسرائیل پوسٹ کیا۔ انہوں نے اسرائیلی جھنڈا بھی لہرایا اور لکھا کہ اسرائیل کے لوگ زندہ ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی فوج انہیں ٹارچر کر رہی ہے اور انہیں برا بھلا کہہ رہی ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ یہ تصویریں ناقابل قبول ہیں۔ انہوں نے تمام اٹالین سٹیزنز کی طرف سے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ جن اٹالین سٹیزنز کو گرفتار کیا گیا انہیں رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر کو معافی مانگنی چاہیے۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے اسے شیطانی، شرمناک اور غیر انسانی حرکت قرار دیا۔ برٹش وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ اس ویڈیو سے سکتے میں ہیں اور اسے احترام اور عزت کے بنیادی معیارات کی خلاف ورزی سمجھا جا رہا ہے۔ یورپی کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا نے کہا کہ انہیں امدادی قافلے کے ارکان کے ساتھ بدسلوکی پر تکلیف ہوئی ہے اور انہیں فوری رہا کرنا چاہیے۔
آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ نے مذمت کی اور کہا کہ یہ تصویریں ناقابل قبول اور حیرت انگیز ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے کہا کہ وزارت خارجہ کو حکم دیا گیا ہے کہ اسرائیلی سفیر کو طلب کرتے ہوئے ایک پیغام دیا جائے۔ اس دوران اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ سلوک کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسپین اپنے شہریوں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کو برداشت نہیں کرے گا۔ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم راڈولف سلافنورسکی نے اسرائیلی سفیر کو طلب کیا اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان نے امدادی قافلے کے خلاف کارروائی پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے اسلام آباد میں کہا کہ اس قافلے کو روکنا اور سماجی کارکنوں کو گرفتار کرنا غیر قانونی ہے۔ پچھلے جمعرات کو ترکی سے یہ قافلہ روانہ ہوا تھا جس میں 50 سے زیادہ کشتیاں شامل تھیں۔ 40 سے زیادہ ملکوں کے 430 جہدکار اس پر سوار تھے۔ اسرائیل نے اس کوشش کو حماس کی خدمت کے لیے کیا جانے والا PR اسٹنٹ قرار دیا تھا۔ دہلی میں 28 مئی سے ہونے والی انڈین افریقن یونین سمٹ کو ایبولا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا کہ افریقہ کے بعض حصوں میں صحت سے متعلق صورتحال کے مد نظر اس سمٹ کو ملتوی کیا گیا۔ افریقہ کے کئی حصے خطرناک ایبولا وائرس سے متاثر ہیں جن میں کانگو شامل ہے۔ انڈیا افریقن یونین زور و شور سے اس سمٹ کی تیاری کر رہے تھے۔ حکومت نے کہا کہ نئی تاریخوں کا بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ افریقن یونین اور افریقن یونین کمیشن کے چیئرپرسن اور انڈیا کے درمیان صلاح مشورے کے بعد سمٹ کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا گیا۔ انڈیا میں اب تک ایبولا کا کوئی بھی کیس نہیں ہے، لیکن مرکزی حکومت نے WHO کی طرف سے ایبولا کو ہیلتھ ایمرجنسی قرار دینے کے بعد چوکسی اختیار کی ہے۔ ریاستوں اور مرکزی علاقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام سطحوں پر معیاری طریقہ کار کا استعمال کریں۔ امریکہ نے کیوبا کے سابق لیڈر راؤل کیسٹرو پر کیوبا اور فلوریڈا کے درمیان 1996 میں 2 ہوائی جہازوں کو سفر کے دوران مار گرانے کے لیے اور امریکی شہریوں کی ہلاکت کی سازش کے لیے الزامات لگائے ہیں۔ کیسٹرو اور 5 دوسروں پر ایک کیوبن امریکن گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوائی جہاز کو مار گرانے اور 4 لوگوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگایا جن میں 3 امریکی شامل تھے۔ کیسٹرو کی عمر اب 94 سال ہے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا تھا وہ کیوبا کی فوج کے اعلیٰ عہدیدار تھے۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ سمجھے جانے والے حمزہ برہان کو نامعلوم بندوق برداروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ برہان پر مظفر آباد کے ایک میڈیکل کالج کے باہر نامعلوم بندوق برداروں نے حملہ کیا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور بعد میں دم توڑ دیا۔ سورسز نے بتایا کہ برہان کو کئی گولیاں ماری گئی۔ برہان کو 2022 میں انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ ارجمن گلزار ڈار عرف حمزہ برہان عرف ڈاکٹر جس کی عمر 23 سال تھی پلوامہ کی لکھن پورہ کا ساکن تھا اور البدر تنظیم کا کارکن تھا۔ اس کے خلاف UAPA کے تحت الزامات لگائے گئے تھے۔ پلوامہ دہشت گرد حملہ 2019 میں ہوا تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے میں شامل ایک گاڑی کو اڑا دیا گیا تھا۔ اس حملے میں CRPF کے 40 جوان ہلاک ہوئے تھے۔ اس حملے کے جواب میں انڈین فوج نے پاکستان کے بالاکوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ اور جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ برہان اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان گیا تھا لیکن البدر تنظیم میں شامل ہوا اور البدر کا اہم کمانڈر بن گیا۔ برہان بعد میں کشمیر واپس آیا اور مقامی لوگوں کو بھرتی کرنے کا کام شروع کیا۔ اس نے ساؤتھ کشمیر میں اپنا اچھا خاصا نیٹ ورک بنایا تھا۔ اب بات کریں گے کاکروچ جنتا پارٹی اور جنزی جوش کی۔ چیف جسٹس آف انڈیا سوریہ کانت نے حال ہی میں ایک کیس کی سنوائی کے دوران سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بعض بے روزگار اور کاہل نوجوانوں کو کاکروچ اور پیراسائٹ قرار دیا تھا۔ ان کے ان ریمارکس پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور اس ہنگامے سے ایک آن لائن مہم شروع ہوئی جسے آج کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اس کاکروچ جنتا پارٹی کے سوشل میڈیا ہینڈل پر دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں فالوورز پیدا ہو گئے۔ انسٹاگرام پر اس کے فالوورز کی تعداد 15 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ انڈیا کی کسی بھی سیاسی پارٹی سے زیادہ ہے جن میں BJP بھی شامل ہے۔ انسٹاگرام پر BJP کے 13 ملین اور کانگریس کے 8 ملین فالوورز ہیں۔ نئی پارٹی نے محض 4-5 دنوں میں یہ پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے ہیں جن کا تعلق عام آدمی پارٹی سے رہا ہے۔ فی الحال وہ امریکہ
امریکہ کے بوسٹن میں ہیں. چیف جسٹس آف انڈیا کے ریمارکس پر انہوں نے 16 مئی کو تنزیہ طور پر یہ مہم شروع کی تھی. اس پارٹی کو نہ صرف جینزی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی تائید حاصل ہو رہی ہے. ان میں ترنمول کانگریس کی مہوا موئترا اور کیرتی آزاد جیسے لیڈرز بھی شامل ہیں. کاکروچ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ انڈیا کے دستور پر یقین رکھتی ہے اور اس کی قدروں کی حفاظت کے لیے کام کرے گی. اس نے اپنا 5 پوائنٹس کا ایک مینیفیسٹو بھی دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ حکومت بناتی ہے تو کسی بھی چیف جسٹس کو ریٹائرمنٹ کے بعد راجیہ سبھا کی سیٹ نہیں دی جائے گی. اس کے دوسرے وعدوں میں پارلیمنٹ میں عورتوں کے لیے 50% ریزرویشن، پارٹی بدلنے پر ارکان پارلیمنٹ اور ارکان اسمبلی کے الیکشن لڑنے پر 20 سال کی پابندی، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ووٹرز کو نکالنے پر UAPA کے تحت مقدمہ اور گرفتاری، اور امبانی اور اڈانی کے تمام میڈیا ہاؤسز کا لائسنس کینسل کرنا شامل ہے. خبروں میں کہا گیا کہ کاکروچ جنتا پارٹی کے ایکس اکاؤنٹ کو انڈیا میں بلاک کر دیا گیا ہے. اس کے فوری بعد اس نے ایک اور ہینڈل بنایا جس کا نام کاکروچ از بیک ہے. کاکروچ پارٹی کے بانی ابھیجیت نے کہا کہ انہیں ایسی ہی کارروائی کی امید تھی لیکن یہ حکومت کا سیلف گول ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ایکس پر نیا اکاؤنٹ کاکروچ از بیک شروع نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم اس معاملے میں قانونی کارروائی کرے گی. چیف جسٹس آف انڈیا نے بعد میں صفائی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے ریمارکس کو غلط سمجھا گیا. سوشل میڈیا پر کاکروچ جنتا پارٹی کے تعلق سے دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں اور کئی اکاؤنٹ سرگرم ہیں جن میں کاکروچ یوتھ، کاکروچ نیوز اینڈ کاکروچ پارٹی آف انڈیا، کاکروچ جنتا پارٹی جینزی وغیرہ شامل ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Narayana School's Falaknuma unlocks your child's potential to fulfill your dreams. Perfected over 47 years, our age-appropriate curriculum nurtures overall development of students. As one of Asia's largest educational institutions with over 950 campuses across 23 states, Narayana aims to turn your dreams into reality because your dreams are our dreams. Admissions open for academic year 26-27. Enroll now. For more details, call 81-799-62773 or 81-799-62098. Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment and our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ایران امریکہ جنگ بندی کوششیں تیز، عاصم منیر تہران کا دورہ کریں گے، محسن نقوی کی عباس ارقچی سے بات چیت. جنگ بندی فریم ورک پر امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہے ہیں. ایرانی ترجمان کا بیان، تیل کی قیمتیں $106 ہو گئیں. سیکیورٹی کونسل ایران کے خلاف امریکی دھمکیوں پر خاموشی توڑے، عالمی ادارہ ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام، یونائیٹڈ نیشنز میں سفیر کا الزام. خطے کی حقیقتیں بدلنے کے لیے ایران کی کوششیں ناکام ہوں گی، خلیج تہران کی غنڈہ گردی کا شکار، UAE کے صدارتی ایڈوائزر کا بیان. ایران نے جنگ بندی مدت کے دوران ڈرون پیدا کرنے کی صلاحیتیں بڑھائیں، امریکی عہدیداروں کے حوالے سے میڈیا رپورٹ میں دعویٰ. امدادی قافلے کے کارکنوں کے ساتھ اسرائیلی فوج کی بدسلوکی، اتمار بن گویر نے ویڈیو جاری کیا، امریکہ اور یورپی ملکوں نے کی مذمت. کیوبا کے سابق صدر راؤل کیسٹرو پر امریکہ نے ہوائی جہازوں کو مار گرانے اور امریکی شہریوں کے قتل کی سازش کا الزام لگایا. ایبولا کی دہشت، دہلی میں انڈیا افریقن یونین سمٹ کو ملتوی کر دیا گیا، نئی تاریخوں کا بعد میں اعلان ہوگا. پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ حمزہ برہان کو POK میں نامعلوم بندوق برداروں نے گولی مار دی.
सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी की धूम, चंद दिनों में बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स पैदा हो गए, जेनजियों में जोश। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।